بریگیڈیئر صاحب، امریکہ اور ایران کی جو جنگ جاری ہے، خدا نہ خواستہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہی؟ اور دوسرا، پاکستان میں سیاسی جماعتیں احتجاجی تحریک چلا رہی ہیں، ان پر آپ کیا کہیں گے؟ جو ہے اب کس سٹیج کے اوپر ہے، آگے کیا ہوگا، پاکستان کا بیچ میں کیا رول ہے، تو وہ کچھ تو باتیں میں نے بتا دی جو میں اور سن رہا تھا. انہوں نے باتیں یہ صحیح کہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، نہ امریکہ کو کوئی خطرہ تھا ایران سے. یہ صرف اور صرف اسرائیل کے لیے یہ جنگ لڑی گئی، کیونکہ اسرائیل کو ہی جو ہے آئندہ جو خطرہ اس کو جو نظر آ رہا تھا وہ ایران کی طرف سے تھا. اس کا جو سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ یہ ہے گریٹر اسرائیل، جس کے لیے اس نے کافی کام جو ہے غزہ میں، ویسٹ بینک میں، اور اب سیریا میں اور لیبنان میں وہ کر لیا ہوا ہے. اور باقی پھیلاؤ کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ جو ایران ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا کمزور کرے. اور اس میں جو یہ نیوکلیر کی جو یہ بات ہو رہی ہے تو یہ تو ایک ڈھکوسلا تھا، کیونکہ جو پہلے یہ JCPOA جو اوباما کے وقت جو سائن ہوا تھا 2015 میں، وہ بڑا کمپریہنسو تھا. 6 ممالک نے وہ گارنٹر بھی بنے تھے اور انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ چل رہا تھا. اور اس کو کسی طریقے سے جو ہے ایران نے کوئی خلاف ورزی اس کی نہیں کی تھی، لیکن تکلیف صرف جو تھی وہ اسرائیل کو تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو آپ نے ان کو معاہدہ دیا ہے، ان کی ساری سینکشن جو یہ ختم کی ہیں اور ان کا رول بیک کیا ہے، جو جوہری طاقت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ 6% سے بھی کم کر کے 0% پہ لائیں. اور مجھے تو زیادہ خطرہ اس کو میزائل کا ہے، تو اس کو بھی یہ رول بیک کریں اور اس کے جو آگے جو پراکسیز ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اس سے یہ ڈی لنک کرے. تو اس سلسلے میں پھر پریشر بڑھایا گیا اور یہاں بات چیت ہوئی، اور پھر وہ بات چیت وہاں ہو رہی تھی عمان میں اور جنیوا میں، تو انہوں نے پھر یہ حملہ یہ کر دیا. تو وہ یہ اس کی کڑی تھی. تو اس لیے جو نیوکلیر کا مسئلہ نہ اس وقت تھا نہ یہ آج ہے. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہاں پر رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو ایک کمپلائنٹ سٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. اور یہ جب ان کا ہدف پورا ہوتا پھر ان کا اگلا جو اہداف ہیں، ایک طرف ترکی ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے، وہ آسان ہو جاتا، کیونکہ ادھر سے وہ ایسٹرن بلوچستان سے وہ ہمارے ویسٹرن بلوچستان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور ادھر نارتھ میں جو ہے وہ ترکی کو جو ہے وہ ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے کے ان کے یہ پلان تھے، لیکن وہ سب فیل ہو گئے. وہ نہ کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کر سکے، نہ وہ کوئی ملٹری آبجیکٹیو کر سکے. اور امریکہ آج اپنے آپ کو یہ کوس رہا ہے کہ میں نے کیوں اتنی بڑی حماقت کی کہ میں اس دلدل میں یہ پھنس گیا ہوں. اور وہ بلیم آج کھلے عام کر رہا ہے. ٹرمپ بھی بات کر رہا ہے، جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی کر رہا ہے، باقی دیگر ان کے آفیشیلز اور لوگ تو ہیں ہی، کہ یہ انڈیا جو اسرائیل ہے یہ اٹ از دی ویلن آف پیس. اسی نے ہی بدنام کیا ہے امریکہ کو بھی. ٹرمپ جو میک امریکہ گریٹ اگین کا خواب جو ہے نا اس کو بھی اس نے پیچھے کر دیا. ان کی ریپوٹیشن جو انٹرنیشنل امیج جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ زخمی کیا. اور وہ جینوسائیڈ وار جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بھی ہو گئی ہے کہ کیوں آپ پشت پناہی کر رہے ہیں، اور نتن یاہو سب سے ہیٹڈ مین یہ ہو گیا ہے. تو وہ باتیں تو یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے نکلے، کس طریقے سے وہ اپنی فیس سیونگ کرے کہ یہ دنیا کو یہ ظاہر کر دے کہ میں اب بھی جو ہے نا سب سے بڑا پاورفل کنٹری ہوں، اور یہ ایک مڈل پاور میرے سامنے کچھ نہیں ہے. میں نے اپنے تمام آبجیکٹیو اچیو کر لیے ہیں، میں نے ان کی تمام جن کے ملٹری طاقتیں ہیں وہ ہم نے ڈسٹروائے کر دی ہیں. رجیم چینج بھی میں نے کر دیا ہے کہ علی خامنئی کو جو ہے ہم نے شہید کر دیا ہے. تو وہ اس لحاظ سے وہ کرے گا، لیکن وہ اب نکلے کیسے؟ کیونکہ جو ایران ہے اس نے اس کو پھنسا لیا ہے، اس نے اس کو جکڑ لیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں،
اب آپ نکلو گے یہاں سے تو پھر ایسے نکلو کہ آئندہ پھر ہمارے اوپر نہ حملہ کرو، ہمیں یہ گارنٹی دو کہ روز روز جو ہے ہمارے اوپر یہ محاذ آرائی جو ہے یہ نہیں ہوگی، چڑھائی نہیں ہوگی، اور وہ آپ یہ دیتے ہو، کرتے ہو، اور پھر کمپنسیٹ کرو جو ہمارے جتنے بھی فریز ہوئے ایسٹس وہ اس کو ڈی فریز کرو۔ $300 بلین کی جو آپ نے یہ بات کی ہے اس کی یہ بات کرو، وار کمپنسیشنز کی یہ بات کرو، اور ہرموز کا کنٹرول ہمارے پاس یہ رہنے دو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے جس وجہ سے اب رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ جو 14 پوائنٹ نکاتی ایجنڈا جو لاسٹ MOU سائن ہوا تھا اس میں سٹیکنگ پوائنٹ صرف یہ کہ نیوکلیر کا تھا یا دوسرا ہرموز کا تھا، یہ مین پوائنٹس یہ تھے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں مرزا ہرموز کا جو ہے جیسے صحیح جی میں آپ کی طرف آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب۔ مرزا شہزاد حسن صاحب، پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں احتجاجی تحریک چلا رہی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ اور جو حالیہ کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں اس پر بھی کیا کہیں؟ دیکھیں اس وقت جو احتجاج چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ابھی کچھ حال دیکھا جائے تو وہ فی الحال تو وہ بیانات کی حد تک جو ہے وہ جیسے جمعیت علماء اسلام ہیں، آپ نے دیکھا وہ مختلف شہروں میں جلسے جلوس کر رہی ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی دن بدن جو ہے وہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سنا ہوگا، جو بالکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ایک طرح سے خلاف ہی آیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو ملک کے اندر دیگر جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی کی اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی پہلے تو یہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی، اس میں انہوں نے یہ جو بات کی کہ یہ ہم پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کریں، مگر کچھ ہی دنوں میں جیسے ہی کشمیر کے الیکشن شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے اس حساب سے وہ چیز چینج کی، اور چینج کرنے کے بعد وہ کشمیر کا اس کے اوپر آ کے کہ جی کشمیر میں یہ جو الیکشن ہے وہاں پہ یہ معاملات چاہ رہے ہیں، تو یہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی بات یہ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ کشمیر کے الیکشن کے اندر جو ہے پھنسی، اور پھر وہاں پہ مختلف قسم کے ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ میں کل ہی پریس کانفرنس ہوئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی اور امیر مقام صاحب کی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ ابھی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے بڑی لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھا جائے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی جو ہے وہ بارش ہے۔ میں نے رانا صاحب سے اس موقع پہ یہ سوال ضرور کیا تھا، میں نے کہا جی دیکھیں وفاق کے اندر آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، وفاق کے اندر آپ کی اتحادی ہے، پیپلز پارٹی سب سے بڑی کولیشن جماعت ہے، آپ دونوں جو جماعتیں ہیں بڑی سینئر جماعتیں اور بڑے سینئر لوگ جو ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ آپ دونوں جماعتوں کے اندر موجود ہیں، اور ایک ایسا وقت آیا ہے کشمیر کے الیکشن ہے، ٹھیک ہے نون لیگ کا ایک اپنا نظریاتی اختلاف ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نظریاتی جو ہے وہ وجہ ہے، مگر کیا ایسی بات ہے کہ آج آپ الیکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے دستوں گروبان تک آئے ہیں، اور جب یہ الیکشن گزریں گے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ پھر آپ ایوان بالا ایوان زری میں آپ ایک لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس وقت جو کشمیر کے اندر کالعدم ایکشن کمیٹی جو ہے، اور وہاں پہ ایسے جو لوگ ہیں جو اس وقت کشمیر کے اندر امن نہیں چاہتے، جو ہماری ریاست کے خلاف جو ہے، اور جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، وہاں کی جو پولیس ہے اس کے اوپر وہ تشدد کر رہے ہیں، کیا اس وقت ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر تو احتجاج کریں پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر احتجاج کریں؟ اس وقت ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بھارت کی جو پراکسی ہے وہ تو 100% یہی چاہتی ہے۔ پہلے انہوں نے کھل کے کھیل کھیلا ہے بلوچستان میں، اب وہ کھل کے کھیل کھیل رہے ہیں کشمیر میں۔ کشمیر میں ان کو جہاں سے وہ سافٹ کارنر ان کو نظر آتا ہے وہ وہاں پہ انہی کے لوگوں کے ذریعے وہ دہشت گردی کرواتے ہیں، معصوم کشمیریوں کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پاکستان کے خلاف نعرے بازی کروائی جاتی ہے۔ تو ان کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ہم اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، تو یہ ہمارے اوپر الزام ہے تو یہ ہے وہ ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے، وہ پیپلز پارٹی ان کو کہتی ہے کہ آپ 47 کے جو لوگ ہیں
وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ جعلی حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے. اگر آپ اس طرح کے الزامات نون لیگ کے اوپر لگاتے ہیں تو کیا میں یہاں پہ یہ پوچھنے کا حقدار نہیں ہوں کہ جو اس وقت صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بیٹھے، یہ بھی اسی سسٹمز کے ہو کے تو آئے ہیں. آپ اگر آج نون لیگ کے ساتھ ٹریجری بینچ کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ ہی اسی الیکشن کے پروسیس سے آئے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ نے وزارتیں نہیں دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، گورنر پنجاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، تو پیپلز پارٹی نے سیٹیں تو لی ہیں. تو اب جب آپ ایک کولیشن انجوائے کر رہے ہیں، تو جب آپ ایک کولیشن کر رہے ہیں، ساتھ چاہ رہے ہیں، پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ناراض پارٹیاں بیٹھی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، آپ دو بڑی ملک کی اس وقت جماعتیں ہیں، آپ دونوں بیٹھیں، بیٹھ کے ان کو اعتماد میں لیں، ان کے تحفظات دور کریں. ایک طرف ہماری ریاست، ہماری فوج جو ہے وہ بارڈر پہ لڑ رہی ہے، بارڈر کے اندر لڑ رہی ہے، دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہی ہے. ایران امریکہ کی ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی، وہاں پہ جو ہے ہمارے سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اس وقت ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم سیاست کو جو ہے ایک جمشید صاحب کی طرف جانا. جمشید صاحب وہ کشمیر الیکشن اس پہ بڑی باتیں ہو رہی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا احتجاجی تحریک. جی آپ بات کر لیں. آپ دیکھیں دستگیر صاحب کہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کولیشن میں بھی ہیں، ساتھ چل بھی رہے ہیں، حکومتی عہدے انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے وہ بے دریغ یہ پہنچا جاتے ہیں. اور یہ آخری جب ان کی حکومت اسمبلیاں یہ کشمیر کی مکمل ہونے سے پہلے وہاں انہوں نے ایک قرارداد منظور کر لی جو پیور وہ کلعدم ایکشن کمیٹی کے حق میں جاتی ہے، جو کہ انہوں نہیں کرنی چاہیے تھی پیپل پارٹی کو. اب آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں دھاندلی کے الزام بلاول صاحب نہیں لگا رہے کیونکہ وہ ان کے حق میں گیا ہے. اور آپ وزیر اعظم صاحب نے ان کو مبارکباد دی ہے، پوری نون لیگ نے ان کو مبارکباد دی ہے. کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ جہاں آپ معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکے، یہاں صدر آپ کا تھا، سپیکر آپ کا تھا، حکومت آپ کی تھی، آپ سے معاملات یہ جو انہوں نے دستگیر صاحب یہ کشمیر میں جو پیپل پارٹی نے لوز کیا ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہوا ہے کلعدم ایکشن کمیٹی کا، اس کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے. اور جس وقت اچھا یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ان کے کوئی کے ذاتی یہ والے مطالبات تھے جو غیر سیاسی مطالبات تھے، آٹے کی قیمت، بجلی کی قیمت، جس میں انہوں نے منگلا ڈیم جب بنا تو میرے پروگرام میں کشمیر کے میرے پروگرام میں وزیر خزانہ قاسم مجید وہ آتے رہے ہیں میرے پروگرام میں. میرا سوال ہی ان سے ایکشن کمیٹی والا ہوتا ہے، وہ کہتے صاحب معاملہ ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ٹرن لیا ہے آٹے اور بجلی کے مطالبات منوانے سے، کس طرح انہوں نے ٹرن لے کے 12 سیٹوں پہ آئے ہیں. دیکھیں 12 سیٹیں ان کی ڈومین میں نہیں آتی تھی، یہ ایک سیاسی عمل ہے، یہ اسمبلی نے طے کرنا ہے، کشمیر کے لوگوں نے طے کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سیٹیں 6 ہونی چاہیے، 8 ہونی چاہیے، 12 ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. یہ پیور ان کا یہ کلعدم ایکشن کمیٹی کا نہیں تھا. لیکن جب یہ جس طرح شہزاد مرزا صاحب نے بتایا کہ وہ جب بھارت کے ہاتھوں میں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، جہاں سے ان کو مقبولیت ملی، کیا یہ تھے، کیا ان کی کوئی ان کی سیاسی تربیت نہیں تھی، یہ تاجر تھے. اور وہاں کشمیر میں پتہ نہیں آپ گئے ہیں کہ نہیں، وہاں جتنی سیاست ہوتی ہے نا کشمیر میں، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ساری سیاست ہوتی ہے، بازار گرم ہوتا ہے دکانداروں سے، جہاں بازار ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں وہاں باتیں کرتے ہیں، وہیں سے سیاست ہوتی ہے، وہیں سے یہ پورا پلان اٹھا ہے. اور اتنے غلط سوال بلاول بھٹو صاحب کے الزامات لگانا، یعنی یہ جو فارم 47 والی بات کی ہے، یہ انہیں زیب دیتی ہے. کیا جواب آیا ہے اس پہ کہ آپ کے ابا جی کس فارم پہ ہیں؟ میرا خیال ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس. محسن نقوی صاحب کے بیان پہ بھی بات کریں گے کہ سسٹم گر چکا، اس پر بھی آپ ذرا مجھے تفصیلی بتانا. اور ساتھ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم صاحب سے. میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلے ان کی
زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، شاید انہوں نے یہ باتیں ان کو بتا دی ہیں کہ میں نے یہ وسل بلوئنگ کرنی ہے، یہ کرنی. ہاں یہ بات آپ درست ہے کہ انتظامی امور کے لیے اور جو ڈویژن بنانے ہیں، جو صوبے بنانے ہیں، یا جہاں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ جو بات جو انہوں نے بات شروع کی ہے محسن نقوی صاحب نے، یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ کوئی 92 کی بات ہے، جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ انصاری کمیشن بنا تھا. یہ اس کی انصاری کمیشن کی سفارشات ہیں. لیکن اس میں آپ بتائیں دستگیر صاحب کہ کیا کالا باغ ڈیم بن چکا ہے؟ کیا کالا باغ ڈیم پاکستان کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن کیا چیز ہے کہ اس پہ کنسنسس نہیں ہے؟ اس میں بالکل بننے چاہیے. اور نون لیگ نے اس میں کیا موقف اختیار کیا ہے کہ جہاں کنسنسس ہیں وہاں بیٹھ کے بات ہو جانی چاہیے، وہ صوبہ بن جانا چاہیے، اسے انتظامی ڈویژن کہہ لیں، اسے صوبہ کہہ لیں. اور اس میں سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ ایک پنجاب اسمبلی سے ایک قرارداد بہاولپور صوبے کی منظور ہو چکی ہے. آگے اب صوبے کے پاس پیسے نہیں تھے، وہاں آفسز بننے تھے، جہاں وہ آگے کام ہونا تھا وہ کام نہیں ہو چکا. نون لیگ اس بات پہ متفق ہے کہ انتظامی یونٹ بننے چاہیے. اس میں جو سب سے زیادہ رکاوٹ ہے دستگیر صاحب، وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے. وہ کراچی کو کسی صورت میں لوز نہیں کرنا چاہتے. اگر یہی ڈویژن بنے تو وہ ایم کیو ایم لے جائے گا کراچی، وہ انہیں کسی صورت گوارا نہیں ہے. دہی سندھ سے یہ سیٹیں جیت کر اور وہاں وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، وہاں وہ اختیارات لے جاتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیں کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ نہروں کے مسئلے پہ جو کمرشل فارمنگ ہونا چاہتی تھی، کیا وہ ہو چکی ہے؟ اس پہ پیپل پارٹی نے جو وہاں لوکل سندھی تھے ان کو کھڑا کر کے کیا تماشا کیا ہے، اور وہ کوئی کام ہونے دیا ہے؟ یہ نون لیگ اس میں نہیں ہے. جو میرا موقف ہے، جو نون لیگ کا موقف ہے، جو رانا ثناء اللہ کا موقف ہے، نون لیگ کنسنسس بنتا جائے، انتظامی یونٹ اور صوبے بنتے جائیں. جمشید صاحب، ایک میں بھی گلہ کروں گا، اس میں کمزوریاں ہیں، کیونکہ میں بدقسمتی سے نا 9-10 محرم کو لاہور تھا، نہ تو بجلی آ رہی تھی نہ گیس آ رہی تھی. ایک 9-10 محرم ایک دن ہوتا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے اپنی حکومت کے اوپر؟ یہ تو اگر یہ ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. یہ اس میں تو باقاعدہ جو ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، جو محرم کے دن ہوتے ہیں، اس میں تو باقاعدہ جو واٹا ہے اس میں ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی. ان کا سٹاف موجود ہے. عام دنوں میں بھی تو بجلی چل رہی ہے، بالکل ایسے. تو ہاں، اگر کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو وہ باقی دنوں میں کی جاتی ہے. باقی دنوں کسی اہم دن پہ اس طرح یہی کہہ رہے ہیں، گیس بھی اسی روٹین میں صبح شام 6 بجے آنی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ انتظامیہ کو اور اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. جو کشمیر میں الیکشن ہوئے اس میں وزیر اعظم بنا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ. وہ تقریباً جو اب تک رزلٹ آیا ہے اس میں سادہ اکثریت تو نون لیگ لے چکی ہے، اور بالکل وہاں وزیر اعظم بنیں گے. میاں نواز شریف صاحب خود گئے تھے کمپین میں، ٹکٹ انہوں نے ایک ٹکٹ پہ انہوں نے ورکنگ کر کے خود کی ہے. مریم نواز شریف گئی تھی اور وہاں انہوں نے محنت کی ہے. اور اس محنت سے دیکھیں کہ یہ جو کچھ ان کی محنت ہے اور کچھ پیپل پارٹی کی بد انتظامی ہے ان کی، کہ وزیر اعظم ان کا تھا راٹھور صاحب، ان کے وزیر اعظم جی پیپلز پارٹی کے تھے. جمشید صاحب ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ بات ہوگی. بہت شکریہ جی. مرزا شہزاد اسلم آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.